الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے سورۃ فرقان کل مکمل ہوئی اور آج سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے، اور جس طرح کہ ہماری ترتیب چل رہی ہے کہ سورت شروع کرنے سے پہلے مختصر لفظوں میں سورت کا تعارف کرایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آیات اس سورت کی پڑھی جاتی ہیں اور پھر اس کا درس ہوتا ہے روزانہ کے حساب سے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، ہجرت سے 2-3 سال قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 227 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ مصحف میں موجودہ نسخوں میں اس کی ترتیب 26 ہے، یعنی 26ویں نمبر پہ ہے، اور نازل ہونے میں اس کا نمبر 47 ہے، یعنی اس سے پہلے 46 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور کل مکی سورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد 85 ہے۔ اس سورت کا نام شعراء ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے شعر و شاعری اور شاعروں کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء رکھا گیا ہے۔ اس میں شاعروں کی حیثیت کو بھی واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف شوشے چھوڑ رکھے تھے، اور اس میں ایک یہ بات بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے۔ عوام کی اکثریت سطحی ذہنیت کے مالک ہوتی ہے، ان میں حقیقت شناس بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوا کرتی ہے ہمیشہ جو اس قسم کے شوشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور خود تحقیق نہیں کرتے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ سورۃ انبیاء میں ہے، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں جو پیش کرتے ہیں، بلکہ اس کو گھڑ کر لائے ہیں اور یہ تو شاعر ہے۔ اور سورۃ الصافات میں فرمایا کہ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کبھی دیوانہ کہتے، کبھی دیوانہ شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شاعروں کو آپ کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ شاعروں کا حال تو یہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ شاعروں کی مجلس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، ان میں کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھ لیں، وہاں پر تو آپ کو ہدایت یافتہ لوگ نظر آئیں گے، پرہیزگار لوگ نظر آئیں گے، متقی لوگ آپ کی مجلس میں نظر آئیں گے۔ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، یہاں پر کوئی دو رنگی نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور شاعری کا دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ سورۃ یاسین میں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس لیے کہ وہ آپ کی شایان شان ہی نہیں ہے، شعر و شاعری سے تو آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے۔
تو اس صورت میں چونکہ اس عنوان سے بات آئے گی تو فرماتی ہیں کہ اس نسبت سے اس کا نام سورۃ شعراء رکھا گیا ہے۔ اور تفسیر معالم العرفان میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق اس سورت کا ایک نام سورۃ الجامعہ بھی ہے، کیونکہ یہ نصیحت کی بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی سورت ہے۔ تو یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی ان حالات میں جب کہ حق و باطل کی کشمکش زوروں پر تھی، کفار مکہ ظلم و ستم پر تلے ہوئے تھے، اور اس لیے اس سورت مبارکہ میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم پر عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تم اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کی تکذیب کر چکے ہو، اللہ کے رسول کی رسالت کو ٹھکرا چکے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی بڑے مہربان ہیں اور وہ ذات تمہیں ڈھیل دے رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ تم کسی طریقے سے سنبھل جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ، حق بات کو مان لو، اپنی ضد اور ہر درمی سے باز آ جاؤ، ورنہ عذاب اچانک تمہارے سروں پہ آ پہنچے گا اور تمہیں خبر تک نہ چل سکے گی، اور پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سورۃ الفرقان جو مکمل ہوئی تو سورۃ فرقان کی آخری آیت میں منکرین سے یہ کہا گیا تھا کہ تم بالیقین جھٹلا چکے، پس عن قریب عذاب تم سے چپک کر رہ جائے گا، اور اس صورت میں اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر منکرین کو گزشتہ قوموں کے 7 واقعات بھی اس صورت مبارکہ میں سنائے گئے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی پکڑ آئی اور ان پر حجت تمام ہوئی۔ ان کو اللہ کے پیغمبر نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کی بات ان تک پہنچاتے رہے، مگر جب وہ باز نہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کی طرف توجہ نہ دی تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آئی۔ اور اسی صورت میں رسالت اور دلیل رسالت یعنی قرآن کریم کے تعلق سے متعلق 8 باتیں آخر میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس سورت کے پہلے رکوع میں مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہاری یہی آباد زمین تمہیں نگل سکتی ہے اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور نہیں ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل ہے۔ اور پھر فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا تفصیلی تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی اس صورت میں ہے کہ ان پر دنیا میں عذاب نہ آیا تو آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان تمام قوموں کی نافرمانیاں اور پھر ان کی ہلاکتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس لیے اسے پہلے بیان فرمایا ہے، ورنہ اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے تشریف لائے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ذرا تفصیل تھی تو اسے پہلے بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں مفسرین کرام کہ اس سورت کا آخری رکوع بہت سے قیمتی مضامین پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 8 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کو غور سے پڑھنا چاہیے اور غور سے ہی ان کو سمجھنا چاہیے۔ سورۃ شعراء کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، طاسیم، جو کہ قرآن پاک کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بہتر جانتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے مفسرین کرام نے ان حروف کے معنی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طا سین میم اس میں سے 3 حروف ہیں اس میں، اور پہلا حرف ہے طا۔ فرمایا کہ اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم پاک طاہر کی طرف اشارہ ہے، اور سین اس میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک مبارک نام ستار یا سلام کی طرف، اور میم کا اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام مجید یا محیط کی طرف۔ دوسرے حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ طا سے مراد طول یعنی طاقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ذی طول بھی ہے کہ وہ طاقتوں کا مالک ہے، اور فرماتے ہیں کہ سین سے مراد تقدیس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام مبارک قدوس بھی ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں میم سے مراد من الرحمن کہ یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ طا سین میم یہاں پر طا سے اشارہ طوبہ کی طرف ہے جو کہ ایک درخت کا نام ہے، اور سین سے مراد سدرۃ المنتہا ہے، اور میم کا اشارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو پھر ان تینوں اسماء کا تعلق واقعہ معراج سے بنتا ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ طا سین میم اس میں طا کا اشارہ طائران وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف ہے، اور سین سے مراد سیر اللہ یعنی اللہ کی طرف چلنے والے عام لوگ مراد ہیں، اور فرمایا کہ میم سے مراد وہ لوگ ہیں جو راہ حق کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ مگر آسان بات وہی ہے جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق زیادہ قرید نہ کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھا جانا چاہیے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی منشا ہو، جو بھی مرضی ہو، اور اس سے جو بھی مراد ہو، آمنا و صدقنا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔